أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی ایک خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر، خفیہ چال، خفیہ پلان. کیا یہ لوگ امینو بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کی چھپی ہوئی تدبیر اور چال سے؟ تو وہی مطمئن ہو سکتا ہے جو نقصان اٹھانے والا ہو. اللہ کی خفیہ تدبیر سے کسی کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو خاص طور سے. اللہ کی خفیہ تدبیر، کب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، میرا کوئی عمل، میرا کوئی گناہ، میری کوئی نافرمانی اللہ کو ناپسند آ جائے اور اللہ کی پکڑ آ جائے، یہ خوف ہمیشہ رہے. 3 طرح کا ویسے خوف علماء نے لکھا ہے کہ خوف جو اللہ سے جو خوف ہوتا ہے انسانوں کو، وہ 3 طرح کا ہے، 3 قسم کا. ایک تو عوام کا، عام لوگوں کا جو اللہ سے ڈرنا ہے. ایک تو یہ خوف ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ گناہ کے بعد ہمیں سزا ملے گی، ہمیں جہنم سے ان کو ڈر لگتا ہے گناہ کرنے کے بعد. یہ تو عام لوگوں کا خوف ہے. دوسرے صالحین جو نیک لوگ ہیں، ان کا خوف اللہ سے. ان کا خوف کیسا ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، پتہ نہیں عمل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. عمل کرنے کے بعد ان کو ڈر لگتا ہے. یہ صالحین کا، یہ دوسرے درجے کا خوف ہے. اور سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا عارفین کا، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کا خوف ہوتا ہے. ان کا خوف کیا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. اللہ کی کوئی چھپی ہوئی تدبیر، چھپا ہوا پلان ہمارے بارے میں ہو اور ہم ایمان سے محروم ہو جائیں. خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہ کہیں کوئی گناہ، کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹی سی نافرمانی میری اللہ کو ناپسند آ جائے، اللہ کو بری لگے اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر دے، مجھے دین سے، ایمان سے محروم کر دے. یہ خوف کہ پتہ نہیں موت تک میرے پاس ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا، موت کے وقت میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. یہ سب سے اونچا خوف ہے. جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اس کو اتنا یہ خوف ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 3 گناہ بہت بڑے ہیں، اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ 3 ہیں. ایک تو الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایک سب سے بڑا گناہ. دوسرا بڑا گناہ والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی کبیرہ، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. اور تیسرا بڑا گناہ والامن من مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ میرے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، میری تو پکڑ ہو ہی نہیں سکتی. مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کے عذاب کا خوف نہیں. تو جتنا کامل ہوگا اس کو اتنا خوف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوف رہا. ہوا تیز چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی ہوا تیز چلتی تھی، بادل آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے تھے، الٹا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے. دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی. اے اللہ یہ اس ہوا کی بھلائی میں چاہتا ہوں، اس ہوا میں جو ہے میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس کام کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.
अल्लाह मैं इस हवा की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ और इस हवा के अंदर जो शर है उससे मैं पनाह चाहता हूँ और जिस बुरे काम के लिए ये हवा भेजी गई उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। अब देखें, हालांकि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर मौजूद हों और अल्लाह का अजाब आ जाए तब भी हुजूर को छू सकता है? हो सकता है ऐसा कि अल्लाह का अजाब आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का अजाब लग जाए? ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं। फिर भी अल्लाह का खौफ, क्योंकि जितने कामिल हैं उतना अल्लाह का खौफ, और जो जितना नाकिस है वो इतना निडर, बेखौफ, हमें क्या होगा। अल्लाह की खुफिया तदबीर से कभी भी, अल्लाह की जो खुफिया तदबीर है, छुपी हुई तदबीर, इससे हमेशा डरते रहना चाहिए। और ये दो तरह की, उलमा ने लिखा है, अल्लाह की जो खुफिया तदबीर, खुफिया जो प्लान होते हैं वो दो तरह के होते हैं। खैर के बारे में भी होते हैं, खैर के बारे में भी अल्लाह की खुफिया तदबीर, छुपी हुई तदबीर, छुपा हुआ प्लान अल्लाह का काम करता है। और बाद मर्तबा छोटे से छोटे अमल पर मग़फ़िरत हो जाती है, छोटे छोटे अमल पर बख्शिश हो जाती है। ये खैर के बारे में, भलाई के बारे में अल्लाह का खुफिया प्लान होता है कि किसी का कोई छोटा सा अमल कबूल हो गया, जैसे वो हदीस पाक में है कि एक फाहिशा, गंदा काम करने वाली औरत, जिना कराने वाली औरत, उसकी अल्लाह ताला ने सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ने बख्शिश कर दी। ये अल्लाह का खुफिया प्लान, खुफिया तदबीर काम कर गई खैर के बारे में। इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात हैं। ज़ुबैदा खातून जो थी, हारून रशीद की बीवी, जो हारून रशीद जो बादशाह गुजरे हैं उनकी बीवी, उनके इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ताला ने क्या किया? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। कहा कौन से अमल की वजह से? कहा बस एक मरतबा अजान हो रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, मैंने अजान की वजह से कि अल्लाह का नाम लिया जा रहा है उसका अदब करते हुए मैंने सिर्फ दुपट्टा अपने सर पर ले लिया, अल्लाह ताला ने इस पर बख्शिश कर दी। तो ये खैर के बारे में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर, बाज़ मरतबा छोटी छोटी अमल, छोटी छोटी भलाई, छोटा से छोटा अमल होता है, अल्लाह की खुफिया तदबीर काम कर जाती है और छोटे अमल पर अल्लाह ताला जन्नत दे देते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा अपने उस्ताद का वाक़या, मुल्ला महमूद, वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद मैंने हज़रत को ख्वाब में देखा। मैंने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो मुल्ला महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया, मेरी बख्शिश हो गई। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आपका कौन सा अमल काम आया? तो उन्होंने कहा कि बस एक मरतबा बीवी ने खाना बनाया और उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया, तो मैंने वो खाना खामोशी से खा लिया कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत में ऐब नहीं निकालना चाहिए, ये सोचकर, और ये सोचकर कि ये बनाने वाली भी इंसान है, बीवी है, इंसान है, उससे भी गलती हुई, जाने दो। तो इस पर अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया, इतने छोटे अमल पर बख्शिश। तो बाज़ मरतबा खैर के बारे में अल्लाह का कोई खुफिया प्लान चलता है, खुफिया तदबीर चलती है और छोटे से छोटा अमल कबूल हो जाता है और बख्शिश हो जाती है। और बाज़ मरतबा शर के बारे में, शर में अल्लाह की खुफिया तदबीर चलती है और पूरी ज़िंदगी के किसी के पास नेक अमल होते हैं और एक गुनाह अल्लाह को नापसंद हो जाता है और अल्लाह ताला उसको ईमान से महरूम कर देते हैं। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। शर के बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर काम करती है। एक अजान देने वाले मौज़िन का वाक़या लिखा हुआ कि 40 साल तक बेचारा अजान देता रहा। कितने साल? 40 साल तक। अब बताइए 40 साल, हदीस में तो है कि 12 साल अजान दे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे। कितने साल? 12 साल। लेकिन उसने कितने साल? 40 साल, यानी 12 साल भी 3 गुजर गए उसके, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, उसके ऊपर और 4 साल। इतना उसने नेक अमल कितने हैं उसके पास? 40 साल तक उसने अजान दी, लेकिन पता नहीं कौन सा गुनाह, उसकी कौन सी नाफरमानी अल्लाह ताला को बुरी लगी। एक मरतबा अजान देने के लिए चढ़ा, पहले ज़माने में ऊपर चढ़कर मीनार वगैरह बने होते थे, उसके ऊपर चढ़कर अजान देते थे, तो वो अजान देने के लिए ऊपर चढ़ा
اور بازوں میں اس کو ایک عیسائی لڑکی نظر آئی. عیسائی لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. اب وہ اذان چھوڑ کر نیچے اترا اور اس عیسائی کے گھر پر گیا اور اس کھٹکا دیا اور کہا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہ اس لڑکی کا باپ تھا، وہ کہنے لگا کہ میری لڑکی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے شادی کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے شادی، تم مسلمان ہو ہم عیسائی ہیں، شرط یہ ہے اگر اس لڑکی سے شادی کرنا ہے تو آپ بھی عیسائی بن جاؤ، اسلام چھوڑ دو تو شادی ہو جائے گی. تو نعوذ باللہ وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. نعوذ باللہ ایک جملے میں اس کا ایمان ختم. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. نعوذ باللہ صرف اتنا جملہ اور نکل گیا اسلام سے اور گھر میں داخل ہو گیا. دیکھیں کتنا قریب تھا اس کا آخری وقت، اور آخری وقت میں تقدیر غالب آ گئی. وہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ نیک عمل کرتے رہتے ہیں موت تک پہنچ جاتے ہیں، آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے. اور تقدیر یعنی ان کے خود کرتوت کی وجہ سے غالب آتی ہے. یاد رکھیں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جہنمیوں کے جیسے اعمال کرتے رہتے ہیں، موت کے قریب جا کر تقدیر غالب آتی ہے اور ان کو ایمان مل جاتا ہے اور وہ جنت پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں ایسے ہی ہوا، اس کے مقدر میں نہیں تھا ایمان پر مرنا. تو اس نے بس کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں. کہا جیسے ہی ظاہر سی بات ہے جو مسلمان کہہ دے کہ میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں تو ایمان سے تو نکل گیا. اندر داخل ہوا، سیڑھی چڑھنے لگا، 2-4 سیڑھی چڑھا اور قدم پھسلا، گر کر گردن پہ مار لگا اور وہیں اس کا انتقال، وہیں روح نکل. یہ اللہ کے خفیہ تدبیر کبھی کام کرتی ہے اور انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جاتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو کہہ دیا یہ سب جنتی ہیں، قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے ان کو کہہ دیا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، لیکن پھر بھی موت تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی، حضور کے انتقال کے بعد کوئی صحابی 10 سال زندہ رہے، کوئی 20 سال، 100 سال تک دنیا میں صحابہ موجود تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک آخری صحابی جو تھے وہ 100 سال تک زندہ تھے. تو صحابہ 100 سال تک زندہ تھے، کہ کوئی 10 سال زندہ رہا، کوئی 5 سال، کوئی مختلف، لیکن وہ ہمیشہ، حالانکہ قرآن نے ان کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے خفیہ تدبیر کی وجہ سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے. چلو ہمیں کیا ضرورت ہے تہجد پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے فرض نمازیں پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا رونے دھونے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے جنت طلب کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے رمضان کے روزوں کے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کلا وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی ہیں. اب حضور کا انتقال ہو گیا، اب قرآن بدل تو نہیں سکتا. قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو گویا قرآن اب یہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک ان کے لیے جنتی ہونے کی جو آیت ہے وہ قرآن میں موجود ہے. پھر بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے، وہ بے خوف نہیں ہوئے. وہ جب تک زندہ رہے، جو صحابی جب تک زندہ رہا، جب تک یہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے وہ لوگ ڈرتے تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے خلافت کے زمانے میں وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر. اندازہ لگائیں جن کو کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ان کو بشارتیں سنائیں، کتنا بڑے بڑے مقام ان کے بتلائے. شیطان بھی جن کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام تو کہیں منافقوں میں نہیں ہے. یہ ڈر، یہ اللہ کے خفیہ تدبیر کا ڈر تھا صحابہ کرام کو، اس لیے وہ ڈرتے رہتے تھے. بڑے بڑے جتنے سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صلحاء جتنے ہوتے، سب کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، سب کی زندگی میں یہ خوف ہوتا ہے. یہ وہ ڈرتے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. اور دوسرے اللہ کی شان بے نیازی، یہ اللہ کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب غصے میں آتے ہیں اور کسی کا عمل اللہ تعالیٰ جب نہیں قبول کرنا چاہتے تو پھر وہ کوئی بھی ہو، بے نیاز ہے نا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، صمد. تو یہ اللہ کی جب صفت صمد اور شان بے نیازی پر نظر جاتی ہے
تو وہ اللہ والے پھر ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کتنے بھی ہم عمل کر لیں اللہ کی شان کے مطابق نہ ہوئے, اللہ نے قبول نہیں کیا, تو اللہ کو کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن وہ نہ قبول کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. شان بے نیازی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب ہے. اسی لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب جیل میں, انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا, انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا, مالٹا کی جیل میں تھے وہ, ان کے 2-3 شاگرد مولانا حسین احمد مدنی, مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بھی اور بھی بہت سارے لوگ اس جیل میں تھے. اب وہ جیل میں جانے کے بعد انگریزوں کی طرف سے ایک مرتبہ اعلان ہو گیا کہ ان لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد پھانسی دے دی جائے گی. یہ جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے, وہ لڑ رہے تھے, فتوے دے رہے تھے, ان سب کو پھانسی دے دی جائے گی. تو اب یہ دوسرے جو چھوٹے چھوٹے علماء تھے سب خوش ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, چلو پھانسی مل گئی, کم سے کم شہادت تو مل جائے گی نا, انگریزوں کے ہاتھ سے شہادت مل جائے گی, شہادت کے بعد جنت ہے. تو یہ سب خوش ہو رہے ہیں, لیکن مولانا محمود الحسن دیوبندی جو سب کے بڑے تھے جیل میں, وہ رو رہے ہیں. وہ تو سارے شاگرد جو تھے, جتنے چھوٹے علماء تھے جیل میں, سب پریشان ہو گئے کہ یار یہ رونے کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کا مقام ہے, اچھی بات ہے 2-4 دن میں پھانسی ہو جائے گی, پھر یہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات مل جائے گی, شہادت ملے گی. شہادت سے بڑی کیا چیز ہے ایک مومن کے لیے. یہ تو بات بات پر رو رہے ہیں. جیسے ہی انگریزوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اب پھانسی ہونے والی ہے, تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع کر دیا. انہوں نے بات بات پر رو رہے ہیں, بات بات پر رو رہے ہیں. تو ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے جو دوست تھے, وہ دونوں مل کر تنہائی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے, آپ انگریزوں کی طرف سے یہ حکم آیا ہمارے لیے کہ ہمیں پھانسی ہو جائے گی, تو آپ نے اس دن سے زیادہ رونا شروع کر دیا, آپ کا خوف بڑھ گیا, آپ بات بات پر رو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر رو رہے ہیں, نمازوں میں اور ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ رو ہی رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں. دیکھیے جو اللہ کے بڑے بندے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, شہادت بہت اچھی چیز ہے, شہادت مومن کے لیے ایک بہت بڑا تمغہ ہے, امتیاز ہے, بہت بڑی بات ہے, لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے اللہ رب العزت بعض مرتبہ انسان کو بڑے سے بڑا عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے. بعض مرتبہ اللہ کی شان بے نیازی, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ نہ قبول کرے تو کوئی زبردستی تھوڑی کر سکتا ہے. تو اگر ہم شہید بھی ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے. تو اب ان کے سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو بہت اونچی سوچ ہے. تو جو جتنا زیادہ کامل ہوگا, جس کے دل میں جتنا ایمان اور جتنا تقویٰ ہوگا, اتنا زیادہ وہ موت تک ڈرتا رہے گا. موت تک کسی کا بھروسہ نہیں, کتنا بھی لوگ تعریف کر دیں گے فلاں نیک آدمی ہے, لوگوں کی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ نے شعر کہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بہت نیک آدمی ہے, فلاں بہت نیک آدمی ہے. تو لوگ یہ خدا تھوڑی ہے نعوذ باللہ, ان کی تعریف کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تعریف تو کیا ہے, یہ منہ کی ایک ہوا ہے. تعریف ایک منہ کی ہوا ہے, انہوں نے تعریف کر دی, ان کی تعریف کرنے سے کیا ہو گیا؟ ہمیں کچھ مل گیا؟ ہمیں جنت مل گئی نہیں. اللہ کی تعریف کرنے سے ہمارا کام بنے گا, اور اللہ کی تعریف اور اللہ کے پاس مقام انسان کو قبر میں جانے کے بعد, موت کے بعد معلوم پڑے گا. موت تک لوگ کتنی بھی تعریف کریں, لوگ کتنا بھی کہیں کہ یہ بہت نیک ہے, لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ خود مخلوق ہے, یہ تھوڑی ہمیں جنت دینے والے ہیں, یہ تھوڑی ہمیں کچھ دینے والے ہیں. جنت دینے والا, کامیاب کرنے والا تو وہ ہے. اس لیے اور یہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی اس پر انجام پر نظر رکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. روح جب نکلے گی تو ایمان کے ساتھ نکلے گی تو ٹھیک ہے ہم کامیاب, ورنہ دنیا میں کتنے بھی نیک عمل کر لیں اور لوگ کتنی بھی تعریف کر لیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس پر نظر ہماری نہیں جانی چاہیے. ہم خوش ہو جاتے ہیں, کسی نے تعریف کر دی کہ بہت نیک ہے تو ماشاء پھول گئے. نہیں, یہاں نہیں, تعریف اللہ کرے تو پتہ چلے گا.
کیونکہ مقام دینے والا، جنت دینے والا، کامیاب کرنے والا وہ ہے. اس کے تعریف کرنے سے، اس کے کہنے سے کہ ہاں میرے بندے تو بہت اچھا ہے، تو کامیاب ہے، تیرا عمل قبول ہے، تو نیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دے تب کام بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اب نبی تو ہے نہیں کہ ہمیں دنیا میں کہہ دیں گے، اب ہمیں تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہونے والا ہے کون کتنا پانی میں. اس لیے ہمیشہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ کے خفیہ تدبیر ہمارے خلاف کام نہ کر جائے. افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ دنیا میں بے فکر رہتے ہیں، وہ آخر میں اللہ کی خفیہ تدبیر ان پر غالب آتی ہے اور وہ نعوذ باللہ دین سے، ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت ہو سکتا ہے آدمی ایمان سے محروم ہو جائے. اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت ایمان چھین جا سکتا ہے، ایمان دل سے نکل سکتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کچھ گناہ، اس میں سے ایک گناہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ نہیں میرے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، میں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بے خوف ہو کر زندگی گزارا، ٹینشن ہی نہیں ہے. میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو یہ عمل کرتا ہوں، یہ عمل کرتا ہوں، مجھے تو کوئی خطرہ ہی نہیں، مجھے کیا رونے کی ضرورت ہے. جو بے خوف ہو گیا، یہ بے خوف ہو جانا اللہ کے عذاب سے. قرآن میں ہے دیکھو 29ویں پارے میں سورہ معارج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے. جو اچھے اللہ کی نظر میں جو اچھے انسان ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، کیا ہے وہ؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ان کی پوری صفات بیان کی کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی ایک صفت جو اللہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. یہ نیک بندے اللہ کی نظر میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے عذاب سے ہمیشہ مشفقون، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، ان عذاب ربهم، ان کے رب کا عذاب غیر مأمون. ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سے بے خوف ہو جائے کہ نہیں مجھے تو عذاب چھو ہی نہیں سکتا. بے خوف یا اس کے عذاب سے آدمی مطمئن ہو جائے، اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے. ڈرتے رہنا مسلسل ڈرتے رہنا موت تک. یہاں خوف کرتے رہو، ڈرتے رہو تاکہ مرنے کے بعد پھر آزادی نصیب ہو جائے. تو خیر جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایمان موت کے وقت چھن سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی خفیہ تدبیر سے آدمی بے خوف ہو جائے. ایک گناہ یہ ہے. فرمایا افامنوا مکر اللہ، یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے. فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے خفیہ پلان سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم الوهاب وإلهكم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل، اللهم لك الحمد الذي تقول خيرا مما نقول. اللهم صل على